میں نے سکر کے بازار والوں سے پوچھا، مؤجروں سے، کہ بھائی آپ لوگ بھی مؤجر ہیں، سنا صوبہ بنا رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں مصطفیٰ صاحب، ہم تو نہیں چاہتے صوبہ بننا، ہمارا تو کاروبار ہے یہاں پہ۔ تو نے کہا ایم کیو ایم تو کہتی ہے سارے مؤجر ان کے پاس ہیں۔ تو آج اگر سندھی کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی چلو بھائی مؤجرو، تمہاری ایم کیو ایم آواز لگا رہی ہے، چلو نکلو یہاں سے، جاؤ کراچی جا کر صوبہ بناؤ، تو بند کرو پھر حیدرآباد کی بازاریں، بند کرو پھر سکر کی بازاریں، بند کرو پھر نواز شاہ کی بازار۔ سوچا ہے 50 لاکھ مؤجر رہ رہے ہیں سندھ کے اندر، مختلف شہروں دیہاتوں میں، کہ آپ تمہارے ایک نعرے سے، تم ایک نعرہ لگا کر دارو پی کے سو جاتے ہو، صبح جو ہے اس مؤجر کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ اگر یہ ساؤنڈ بائٹ میں نے نہ دیکھا ہوتا تو یقین جانیے مجھے وفاقی وزیر صحت جو اس وقت جھٹکے کے ہیں ان کی نیت پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہوا ہوتا۔ میں ان سے تمام تر بدگمانی کو کسی طاق پر رکھتا اور یہ سوچتا کہ نہیں، کم از کم اس مرتبہ تو مہاجروں کی خوشحالی ہی مقصود ہے۔ یہ ماضی کے دریچوں کو کھنگال کر کے اور ایک ایسا نادر شاہی نمونہ میں نے خود نہیں نکالا، اب میں ذرا تھوڑا سا سنسنی پیدا کر دیتا ہوں ماحول میں۔ یہ ساؤنڈ بائٹ مجھے متحدہ قومی موومنٹ سے ایک بڑی فلائٹ نے بھیجا، اور اس ساؤنڈ بائٹ کا پیش خیمہ بنی ایک عدد ٹیلی فون کال۔ چیک کرنے والے ظاہر ہے میرے فون پہ بھی آبزرویشن ہے، چیک تو کر ہی سکیں گے۔ ایک عدد ٹیلی فون کال رات کو 1:00 پر موصول ہوئی گزشتہ ویک میں۔ میں نے ٹیلی فون اٹھایا تو سامنے ایک معروف ہستی کی تصویر آ رہی تھی۔ میں نے بات کرنی شروع کی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ برادر، میں ایک پروگرام کی اس وقت ریکارڈنگ دیکھ رہا ہوں اور اس میں آپ ہماری قیادت کو جو ہے وہ طنز تان اور تشنیع کا نشانہ بنا رہے۔ میں مسکرانے لگا، میں نے کہا حضرت آپ نے غور نہیں کیا، میرے ہاتھوں میں آئینہ تھا، اب اگر اس میں کوئی اپنی تصویر دیکھ رہا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اس جواب کے ساتھ ہی ایک فلک شگاف قہقہا مجھے سننے کے لیے ملا۔ کچھ آوازیں بیک گراؤنڈ سے بھی سنائی دے رہی تھیں، فون لاؤڈر پہ ڈالا گیا اور پھر پیچھے والی آواز کو میں نے زیادہ جلدی شناخت کر لیا۔ اس کے بعد گفتگو قریباً کافی دیر جاری رہی۔ پروگرام کے حوالے سے انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اچانک سے اظہار فرماتے ہوئے مجھے کہا کہ حضور ہم تو پھنس گئے۔ ایک فلائٹ جو تھی وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں ایک اعلیٰ عہدے پر ہے، اور جو بیک گراؤنڈ سے قہقہا مجھے سنائی دیا تھا جس سے بعد میں نے شرف گفتگو حاصل کیا، وہ پی ایس پی سے نکل کر کے آئے تھے، اور پی ایس پی سے آ کر کے انہوں نے بہادر آباد پر لدنے کا فریضہ انجام دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے بانی سے منحرف ہونا پڑا، ان کی ایک حرکت کے سبب، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب وہ وجہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اتنا آگے چلے گئے کہ ہم نے ایم کیو ایم کو کوسنے میں، تبرہ کرنے میں، طنز تان تشنیع کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ہم تو فالو کر رہے تھے فٹ سٹیپ اپنی قیادت کا، پی ایس پی کی قیادت کا۔ اور پی ایس پی کی قیادت کیا کر رہی تھی، میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ بور ہو جائیں گے۔ جی جناب، کل تک جس آرگنائزیشن کے بین کیے جانے کا مطالبہ گلا پھاڑ پھاڑ کے دونوں حضرات کیا کرتے تھے، آج کتنی شان کے ساتھ اسی پر کسی میت کی طرح سے لدے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساؤنڈ بائٹ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اسی گفتگو سے جوڑ دوں جو میری ان صاحبان سے ہو رہی تھی۔ فرمانے لگے عارفین بھائی، بات یہ ہے کہ ہم تو زیر زمین رہے نہ تہے آسماں رہے، لیکن ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہم اس میں کم از کم آپ کا ساتھ دے دیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو اس قسم کی کوئی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، لیکن اگر آپ برضا و رغبت اپنی خوشی سے یہ کرنا چاہیں تو آپ کیجئے، کیونکہ پچھلے دور میں جب میں 7 سال پہلے یہیں بیٹھا تھا تو رات 11 بجے مجھے ایک فلائٹ کی کال آئی تھی جس کا نام تھا کامران ٹیسوری، جو آج
جو ہے وہ گورنر بن کر کے اس صوبے پہ لدے ہوئے ہیں. اگر آپ بھی تاریخ میں اسی طرح سے اپنا نام رقم کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک حضرت جو ہیں وہ پی ایس پی کے بارے میں مجھے معلومات دیتے رہیں, ایک حضرت مجھے ایم کیو ایم کے بارے میں معلومات دیتے رہیں, اور میں بیٹھ کر کے آرام سے جو ہے وہ مہاجر قوم کو یہ بتاتا رہوں گا کہ دیکھیے یہ ہیں آپ کے مسیحاء کرام. اب اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں جناب. پہلا والا ساؤنڈ بائٹ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں مصطفیٰ کمال اس وقت پی ایس پی کے رہنما وہ مہاجر صوبے کے بارے میں کتنی زہر اگل رہے تھے, بتا رہے تھے کہ مہاجر صوبہ جو ہے وہ محض ایم کیو ایم کا جو ہے وہ شوشہ تھا, اس کا کوئی جو ہے وہ حاجت نہیں تھی فلانا فلانا. لیکن آج وہی مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم پہ لاد دیے گئے ہیں یا لد گئے ہیں, اب یہ دیکھیے کہ وہ کل والی غلطی کو کس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں. آج صوبے کو اہم ترین قومی ضرورت قرار دے کر کے بھائی صاحب مصطفیٰ کمال ویڈیو 2 میں جو مہاجر صوبے کے حوالے سے گلفشانیاں کر رہے ہیں, واسکٹ پہنے ہوئے ہیں سفید شلوار قمیض میں, وہ والی ویڈیو لگا دینا پلیز. کے سامنے میرا تعلق, میری پارٹی تو ایم کیو ایم ہے, تو ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے, ایم کیو ایم کا میں ذمہ دار ہوں, سینٹرل کیبنٹ کا میں رکن ہوں, تو ایم کیو ایم کی ہی بات ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب ایم کیو ایم اکیلے یہ بات کرتی تھی تو اس کی لگتا تھا کہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے. آج کی میری اس بات میں اور پہلے کی بات میں ہم تو یہ بات جو ہے وہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں ساری, ہم اس کو دوسرے طریقے سے کرتے تھے. فرق یہ ہے کہ اب یہ بات میری ڈیمانڈ نہیں ہے, اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے, پاکستان کے نظام کو چلانے کی مجبوری ہے. اور اب یہ بات میں نہیں کر رہا, میں تو کسی کی بات کی تائید کر رہا. ہاں جی, یہ کسی کی بات کی تائید کر رہے ہیں. کرائے کے قاتل تو ہمیشہ سے رہے ہیں. قاتل کا مطلب لٹرلی قاتل نہیں کہہ رہا, مطلب کرائے کی بندوق آپ سمجھ لیجئے. ایم کیو ایم کو ہر ایک نے استعمال کیا, ایم کیو ایم ہر ایک کے لیے ٹیشو پیپر رہی. کبھی بے نظیر نے ان کو چوہے کہا, اس کے بعد نصیر اللہ بابر کا تاریخی آپریشن ہوا, اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت میں یعنی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ شامل بھی رہے. اس کے بعد آصف علی زرداری کو بھی یہ برا بھلا بولتے رہے, یوسف رضا گیلانی کو بھی برا بھلا بولتے رہے, اور باہیں پھیلا کر کے پھر وہ اجرک پہنا کر کے ان کا 90 پہ استقبال بھی کرتے رہے. اسی طرح سے کل مصطفیٰ کمال جو کچھ کہہ رہے تھے آج اس کی کس طرح سے نفی کر رہے ہیں. لیکن میں حیران ایک بات پر ہوں, وہ کسی نے کہا تھا جھوٹ بولا ہے ظفر, جھوٹ بولا ہے تو پھر اس پر قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. حالت یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے موصوف کے, اللہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور پہلا والا ساؤنڈ بائٹ اگر میں دوبارہ سے چلا دوں, اور یہی ساؤنڈ بائٹ جو ابھی آپ نے ملاحظہ کیا, یہ دونوں اپنے آپ میں مکمل 360 ڈگری نفی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. کل کہہ رہے تھے کہ مہاجر صوبہ کچھ نہیں ہوتا, مہاجروں کو نقصان ہو جائے گا. آج کہہ رہے ہیں میں کسی کی بات کی تائید کر رہا ہوں. اچھا, یہ کسی کی انہوں نے وضاحت نہیں کی, لیکن سب کو پتہ ہے یہ کس کی بات کر رہے ہیں. حیرانی یہ ہوتی ہے سن کر کے کہ ایک ڈیموکریٹک یا بظاہر ڈیموکریٹک ایک سیٹ اپ میں موصوف جھٹکے کے وزیر صحت لگ گئے, تو اب یہ اپنے وزیر اعظم کا یا اپنی اس جمہوری سیٹ اپ کا نام روشن کرتے, ان کی طرف اشارہ کرتے کہ ہم اپنے وزیر اعظم کے ویژن کے عین مطابق, اپنے جمہوری ناٹک کے عین مطابق, اس میں اپنے کردار کے عین مطابق جو ہے وہ اداکاری فرمانے کے لیے آئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کی بات کی تائید کر رہے ہیں, اور یہ جس کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, میں اب اپنی زبان کھولتے ہوئے بھی مجھے حیا آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہنا چاہ رہا. مطلب غضب خدا کا, اتنا تضاد, اتنا کھلا تضاد. کل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ ہوں. آپ متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہیں, آپ پی ایس پی تھے, آپ باغی ہیں متحدہ کے. بھائی صاحب ویڈیو 5 لگانا جس میں نہایت شان بے نیازی کے ساتھ مصطفیٰ کمال, نسرین جلیل باجی اور خالد مقبول بھائی, ویڈیو 5 میں مصطفیٰ کمال اپنی ایم کیو ایم میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. یہ ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں, اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اردو زبان کا استعمال فرماتے. کہہ رہے موصوف آج ہم ہجرت کرنے آئے ہیں. نہیں سر, آپ کو ہکالا گیا ہے, آپ کو شٹ اپ کال دے کر کے کہا گیا بند کرو یہ دکان. یہ دکان چلوانے والے تھے ایک موصوف, اگر آپ کو ان کا نام یاد ہو, یاد ہے بلال اکبر نام کی ایک فلائٹ تھی یہاں پہ,
وہ کیا تھے مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. انہوں نے آپ کو بلا کر کے طلب کیا تھا اور کہا تھا یہاں کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے بعد کہا تھا بھائی ان کا نام لکھ لو, ان کی تصویریں کھینچ لو. ایسے ہی ہوا تھا. اب مجھے کیسے پتا؟ آپ کو سب پتہ ہے کہ مجھے کیسے پتا. تو جہاں آپ تھے وہیں کبھی ہم بھی تھے. لیکن بات یہ ہے کہ سر آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کبھی کہیں نہ کہیں تو آ ہی جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم ہجرت کر رہے ہیں. نہیں سر, آپ کو حکم ہوا تھا, آپ اس اسکرپٹ کے عین مطابق اداکاری فرماتے ہوئے اسی طرح سے ایم کیو ایم پہ لد گئے جس طرح سے کل حضرت عامر خان آ کر کے لد گئے تھے. اور اس کے بعد عامر خان سے کیا نکلا؟ وہ مشہور زمانہ آپریشن جس نے 9-0 کو تہو تیغ کر دیا, جس کے بعد ہول سیل میں گرفتاریاں ہوئیں. اس کے بعد پھر کراچی میں تھوڑا سکون آیا, لیکن اس کے بعد وہ سکون غارت ہو گیا جب آپ کو اس اسکرپٹ میں ذرا آپ کا کردار موڈیفائی کر دیا گیا, اور اب آپ کو متحدہ پر لاد کر کے اور کہا گیا کہ اب ذرا اچھی سی اداکاری کرنا تاکہ لوگ دلیپ کمار کو بھول جائیں اور آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ واقعی متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہے وہ بحیخواہ ہیں. اچھا, ابھی میں نے جو آپ کو ساؤنڈ بائٹ دکھایا تھا جس میں یہ خالد مقبول کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے, ان کو اپنا مرشد محسن و مربی فرما رہے تھے, اسی کے بارے میں موصوف میں پچھلے پروگرام میں بھی چلا چکا ہوں, لیکن اگر آج نہ چلاتا تو مزہ نہیں آتا. بھائی ویڈیو 6 لگانا جس میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کمال وائٹ ڈریس میں, ویڈیو 6, اور خالد مقبول کی فائلیں کھول رہے ہیں. آج اسی را کی بقایا جات, آج اسی دہشت گردی کے پلان کی بقایا جات, اس پارٹی کو, اس الطاف حسین صاحب کی بقایا جات کو آج حکومت اور ریاست خود زندہ رکھے ہوئے ہے. خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہے جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر, اور وہاں پہ را کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا, اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو را نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے, امریکہ کی فلائٹ لے لی سن 2000 میں. شاید متحدہ کو چھوڑ کر آنے والا تھا انڈینز کے پاس, را کے پاس, وہ اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا, یہ جس حضرت کی بات کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, جس کے را سے تعلقات پہ موصوف اپنا جو ہے وہ گلا چھیل رہے تھے, ہماری سما خراشی فرما رہے تھے, یہ حضرت خالد مقبول صدیقی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ خالد مقبول صدیقی اس وقت بھی پارلیمنٹ میں تھے, وہ نفیس لوگ جو ہیں ان کو نفیس لوگ بنا کر کے عمران خان کی جھٹکے کی حکومت جو ہے وہ اس حرام کو حلال کروایا جا رہا تھا. اور آج خالد مقبول صدیقی بظاہر ان کے باس ہیں. اس را ایجنٹ کو جس کی کارگزاریوں کے بارے میں ابھی آپ نے یہ نادر شاہی ساؤنڈ بائٹ دیکھا, اس کے فوراً بعد جبکہ خالد مقبول نے را سے اپنے تعلقات پر توبہ نہیں کی, جبکہ خالد مقبول صدیقی نے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے پر ریاست پاکستان سے معافی نہیں مانگی, صرف انہوں نے ایک ڈرامے میں اپنی اداکاری پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار فرما دیا تھا, اس لیے ان کو پارلیمنٹ میں بھی بھیج دیا گیا, اس لیے ان کو دوبارہ وزیر بھی لگا دیا گیا. اور وزیر موصوف اس شان کے تھے جیسے ٹیپو سلطان بادشاہوں میں تھا, ویسے ہی موصوف وزیر ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آدمی آئی ٹی کا منسٹر کیسے لگ گیا, یہ کمپیوٹر کھول کر کے بند نہیں کر سکتا. پچھلے دنوں میں نے اپنے پروگرام میں وہ ویڈیوز چلائی ہے, اللہ نے مجھے صحیح ثابت کر دیا کہ موصوف کو ماؤس تک پکڑنا نہیں آ رہا تھا. اور اگر سامنے کھڑا ہوا آدمی ان کو یہ نہ بتاتا کہ اس کا نام ماؤس ہے تو میں دیکھتا کہ یہ اس کا نام ماؤس لے سکتے تھے یا نہیں. یہ اس حد تک آئی ٹی لٹریٹ ہیں. مطلب حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ پاکستانی سیاست, اچھا اس کے بعد پھر یہ لوگ کھڑے ہو کر کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, عوام کو اپنے اسیروں کو حقوق دلانے کی بات کرتے ہیں. ابھی میں نے پرسوں ایک ساؤنڈ بائٹ بھی ان کا چلایا تھا پرسوں ترسوں میں کہ جی یہ بھائی کیسے آ سکتے ہیں. مطلب بھائی گئے تیل لینے,
آپ جس وقت بھائی کو گرما گرم بوسے دے رہے تھے آپ نے اس وقت سوچا تھا؟ جس وقت بھائی یہاں دو دو کرسیوں پہ لدے ہوئے اور ایک طرف وہ اپنے پالتو بکرے کی طرح سے رشوت العباد جن کو آپ کہتے تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے اور دوسری طرف وہ آپ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے، اس وقت آپ نے سوچا تھا؟ یہ جو آپ نے شروع میں ساؤنڈ بائٹ میں آپ نے کہا کہ وہ دارو پی کر کے پڑے ہوتے تھے، تو وہ دارو جس وقت آپ کو سینیٹر بناتے وہ پی رہے تھے، تو اس وقت آپ نے اس لیے نہیں ٹوکا کیونکہ اس دارو کی بوتل کا فائدہ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں پہنچ رہا تھا۔ دوبارہ پھر وہی کہوں گا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ حالت یہ ہے، میں نے بات کی منسٹروں کے منسٹر خالد مقبول کی، اب ان کی کارکردگی پہ تھوڑا سا تبصرہ کر کے پھر ان کی دوسری حرکت پر میں آؤں گا جو انہوں نے فرمائی ہے۔ بھائی آپ کو میں نے خبر دی تھی ملک بھر میں جان بچانے والی دواؤں کی شدید قلت، اس خبر کا لوپ ذرا چلانا تاکہ میں بات کروں۔ یہ خبر جناب میں نے اپنے گھر میں نہیں چھاپی ہے، یہ 2 دن پہلے اخبارات کی زینت بنی ہے۔ یہ اس وقت کا اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے، شاید اس وقت سامنے اسکرین پر آنے میں تھوڑا دیر لگ رہی ہے، میں آپ کو جب تک خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ملک بھر میں جان بچانے والی دواؤں کی شدید قلت، انسولین سمیت 79 اہم ادویات غائب۔ ملک بھر میں جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت ہو گئی، انسولین سمیت 79 اہم ادویات دستیاب نہیں، جبکہ پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ یہ بحران لاکھوں مریضوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ صورتحال اتنی زیادہ خوفناک ہے جس کا کم از کم تصور تو کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے خیال میں جو وزیر صحت ہے، چاہے وہ جھٹکے گئے صحیح، یعنی مصطفیٰ کمال، ان کو تو سیدھے ہو جانا چاہیے تھا۔ ان کو وہ جو اپنی پرفارمنس کی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا اور میں نے دلی کا لال قلعہ فتح کیا، آپ کے خیال میں اب تو وزیر صحت کو ان تمام ادویات کی کمی کو اپنے گھر سے لا کر کے پورا کر دینا چاہیے تھا؟ تو کیا ایسا ہوا ہے پچھلے 3 دنوں میں؟ لاکھوں مریض ملک بھر میں 4 صوبوں میں انسولین سمیت نہایت نادر و نایاب جان بچانے والی ادویات سمیت ریگولر ادویات، اس کی شارٹیج اس وقت ملک میں ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہمارا وزیر صحت یعنی مصطفیٰ کمال کوئی بہت کام کی بات کر رہے ہیں۔ کاش میں آپ کو ان کے کام کی باتوں کے بارے میں کوئی اچھی خبر ہی دے سکتا۔ میں پہلے معلوم کر لوں بھائی، بریک کا ٹائم تو نہیں ہے ورنہ ٹیمپو ٹوٹ جائے۔ بریک کا ٹائم ہو گیا، دیکھیں میں کتنا ہوشیار ہوں۔ ہاں، تھوڑا سا وقفہ، تھوڑا سا توقف، واپس آتے ہیں پھر ان کی فائل کھولتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کرنے جا رہے تھے ہم ایک ایسی حرکت کی، سابق پی ایس پی کے فلانے اور موجودہ ایم کیو ایم کے چودھری جھٹکے کے وزیر صحت کے بارے میں، ان کی پرفارمنس کے بارے میں انہوں نے ایک فل ٹاس دی ہے۔ بھائی وہ خبر لگا دینا ذرا، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے پاکستانیوں کو آزادی دلوائی۔ میری ہوش میں، میری نالج کے مطابق تو ہمیں آزادی قائد اعظم محمد علی جناح نے دلوائی تھی، اس کے بعد پھر عمران خان آ گئے تھے مرضی، مدد، معاونت، منشا سے، ان کے گملے میں ان کو پودے کو پانی ڈال کر کے ان کو بڑا بنا کر کے اور ان کو وزیر اعظم تک بنایا گیا۔ اب میرا خیال ہے ان کا نمبر ہے۔ اب دیکھیے یہ لطیفہ پڑھیے، جب کراچی سوتا تھا تو میں نے اپنی نیندیں قربان کر کے اس شہر کو بنایا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے موصوف اکیلے بندوق لے کر کے، اور ان کے ساتھ لالٹین لے کے انیس قائم خانی تھے تاکہ نشانہ صحیح جگہ پہ لگ سکے، یہ بیچارے دونوں سے اچین پہ جا کر کے اپنی جان کی بازی کھیل رہے تھے۔ اللہ کی پناہ، توبہ استغفار، غضب خدا کا، مطلب ماروں گھٹنا اور پھوٹے ہاتھ، یار کوئی خوف کرو یار اللہ کا۔ مطلب آپ نے اس شہر کو بنایا، کیا بنایا آپ نے اس شہر کو؟ آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا حضرت، یہ تو بتائیے۔ ابھی میں نے سارے ساؤنڈ بائٹ چلا کر کے خود آپ ہی کی باتوں کی روشنی میں آپ کو پھنسا دیا۔ پہلے آپ کہتے ہیں صوبہ ضروری نہیں ہے، آج کل آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کہا گیا ہے تو ہم صوبے کے لیے بات کر رہے ہیں، کل کو آپ کو کہا جائے۔ کل 18ویں ترمیم کے بارے میں، 18ویں ترمیم کے فیوز و برکات کون گنواتا تھا؟ 18ویں ترمیم کی برائیاں کون کرتا تھا؟ ایم کیو ایم، کرائے کے قاتل۔ آپ سے ہر ایک نے کام نکلوایا، آپ سے کل بھی کام نکلوایا گیا، آپ آج بھی کام ہی کر رہے ہیں۔
آپ جب آئے تھے تب بھی آپ کام ہی کے لیے لائے گئے تھے. وہ جو آپ نے اپنی مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی وحید مراد اسٹائل کی, جس میں آپ نے رو رو کر کے لوگوں کو بتایا تھا کہ لوگوں وہ تمہارا دوست نہیں, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. بعد میں آپ نے جو خیر خواہی کی اس کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. فرماتے ہیں جب کراچی رات میں سوتا تھا مصطفیٰ کمال اپنی نیند قربان کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کے دروازے کے باہر آتا تھا اور میں آپ کے لیے سینڈوچ, برگر, ملائی بوٹی سب لاتا تھا. ہیں نہیں, اچھا یہ سب نہیں لکھا. میں شکر ہے آپ نے یہ سب نہیں لکھا, ورنہ میں شاید یہ بھی متمنی تھا کہ آپ یہ کہہ دیتے میں نے کراچی والوں کو کئی دن تک اپنے گھر سے کھانا کھلایا. یار کوئی خدا کا خوف کرو یار. اپنے بچوں کو میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے یہاں پروگرام کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, فٹ بال کھیل رہا ہوں. تو ہر ایک کا ایک کام ہے. اس وقت ایک ڈاکو اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر کے جا کے کسی کی جیب کاٹ رہا ہے. تو اس وقت ایک مولوی اپنے گھر پہ بچوں کو چھوڑ کر کے جا کر کے نماز پڑھا رہا ہوگا. تو سانو کی بچوں کو چھوڑ کر کے بچے کہاں سے کود گئے اس میں؟ اور جو آپ کر رہے تھے تو آپ کو اس کے مال مویشی مل رہے تھے نا, آپ کو پرکس مل رہے تھے. آپ نے جو بدماشی مچائی ہوئی تھی شہر میں, آپ نے لوگوں کو تذلیل کرنے کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا, کیونکہ آپ تو میئر تھوڑی تھے, آپ تو پورے گرو تھے. آپ کے سامنے کسی کا کوئی چراغ ہی نہیں جلتا تھا. بھائی وہ جو انہوں نے عباسی شہید اسپتال میں اس عورت کی بے عزتی کی تھی وہ والی ویڈیو بھی لگانا, اور جو اس رپورٹر کے ساتھ انہوں نے کیا تھا نیک ٹو نیک چلاؤ ذرا, تاکہ پتہ چلے یہ لوگوں کی کتنی خدمت کر رہے تھے بیچارے. بسائیں گے نا لوگوں کو بسائیں گے. تمہیں زیادہ پریشانی ہے تمہیں لوگ دستے ہیں وہاں پہ. تمہیں 10 دفعہ میں تمہاری بات کا جواب دے چکا ہوں. بند کرو اس کو. بستے ہیں لوگ وہاں پر. یہ چلانا یہ والی بات ساری میری یوٹیوب پہ بھی چلانا ہے اس کو, ٹھیک ہے. کتنے پیسے خرچ کیے اب تک علاج پہ؟ کتنے پیسے خرچ کیے علاج میں؟ آئی سی یو کا پتا ہے کہ باہر جو ہے وہ کتنی قیمت ہے. آئی سی یو میں جا سکتے تھے, ابو اب تک مر چکے ہوتے تمہارے. سنو میری بات, اب تک مر چکے ہوتے تمہارے باپ. 20,000 روپے ایک دن کا خرچہ ہے, پتا تم آئی سی یو کا کس لیے لگائے گورنمنٹ کا؟ اس لیے تو لگانا, اس لیے کہ لگایا یہاں پہ, اس لیے کہ لگایا یہاں پہ آئی سی یو تمہارے لیے, تمہارے باپ کے لیے آئی سی یو لگایا ہے. پاگل کے بچے. جی ناظرین, آپ نے سنا کن پاگل کے بچوں کی سروس ٹیوننگ کر کر کے اس وقت کے مصطفیٰ کمال سٹی ناظم, جن کو الطاف حسین کا آشیرواد حاصل تھا, صرف اسی لیے جنرل مشرف ان کو لفٹ کرایا کرتے تھے, ورنہ مشرف کی گاڑی کے آس پاس بھی ایسے لوگ بھٹک نہیں سکتے تھے, وہ اتنی بڑی فلائٹ تھا. مصطفیٰ کمال نے اپنے اس مذہقہ خیز بیان میں فرمایا مجھ پر کوئی ایک بھی روپے حرام کھانے, وہی بیان چلا دو یار, ابھی اسی میں کھیلیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی میں 300 کروڑ لوگوں نے مجھے راتوں کے 3 بجے بارش, طوفان, گرمی اور سردی میں کراچی کی ان گلیوں میں کھڑے دیکھا ہے. آگے بڑھتے ہیں. کوئی ایک بھی مجھے حرام کھانے یا چوری کا الزام نہیں لگا سکتا, اور اگر لگائے تو ثابت نہیں کر سکتا, بالکل ثابت نہیں کر سکتا. آپ اسکرپٹ کے عین مطابق اداکاری جو کر رہے ہیں, کیوں ثابت ہوگا؟ آپ کے خلاف جتنے کیسز جائیں گے اس وقت عدالتیں بھی آپ کا کوئی, آپ سمجھے. ایک اہم ترین بات, جب مجھے باغیان متحدہ اور باغیان پی ایس پی کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی تو اس میں ایک خوبصورت بات انہوں نے اور بھی کہی, عارفین بھائی آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا یار ایک وقت میں ایک ہی آدمی سے ڈرا جا سکتا ہے, یا اللہ سے ڈر لوں یا آپ لوگوں سے؟ تو پھر وہی فلک شگاف کہا لگا اور کہا گیا کہ یار عارفین بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ دودھ کی بوتل اس وقت انہی کے پاس ہے. میں نے کہا یار مجھے یہ تو پتہ ہے کہ دودھ کی بوتل ان کے پاس ہے, لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ دودھ کی بوتل اس سے پہلے جو ہے وہ الطاف حسین کے پاس بھی تھی. جب وہ بوتل اس کا مستقل مقدر نہیں بن سکی تو ان کا تو بالکل بھی نہیں ہوگی. وہ اتنے بڑے جوتے پہن لیتا تھا, اتنا تو طے ہے, لیکن جب وہ مستقل نہیں ہوا تو یہ مستقل کیسے ہوں گے؟ یہ سیٹ اپ, یہ سب مطلب کرایہ دار ہیں, عارضی مکان تھوڑی ہے. راحت اندوری کا وہ شعر اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو ذرا سوچئے, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. الطاف حسین تھا, اب کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال ہے, کمال ہی کمال ہے. اور کتنا کمال کر رہا ہے یہ آپ ایپیسوڈ کی شروع سے دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. کراچی جنرل ریٹائرڈ
مرحوم پرویز مشرف دا ڈکٹیٹر کی وجہ سے دنیا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ملکوں شہروں میں شامل ہوا تھا، اور اس کا باقاعدہ آغاز کراچی کے سابق ناظم اعلیٰ نعمت اللہ خان صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کے دور میں اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آپ جب واٹر بورڈ کے فلانے تھے تو میں بحیثیت ایسوسیٹ پروڈیوسر ایک چینل کے، ایسوسیٹ پروڈیوسر کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، اور میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا تو آپ غصے میں اٹھ گئے تھے، اور آپ نے سگریٹ سلگا کر کے مجھے کونے میں بلا کر کے اور آپ نے میرے سوال کی تصدیق فرمائی تھی۔ یہ بات 50 دفعہ بتا چکا ہوں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کا جو صحرا آپ اپنے سر پہ باندھے گھوم رہے ہیں، در حقیقت یہ صحرا نعمت اللہ خان کا عطا کردہ ہے جو آپ اپنے ماتھے پہ لگا کے گھوم رہے ہیں، اور آپ نے اس وقت شاید کوئی کمزور لمحہ تھا، آپ نے مجھے بلا کر کے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں آپ کے اس جواب پہ حیران ہو گیا تھا، اس وقت بھی میرا کیمرامین ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کمزور لمحہ آپ کی نصیب میں لکھا تھا۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ جو کیا تھا وہ اوپر سے ہو رہا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کو کراچی کی تعمیر و ترقی مقصود تھی، نعمت اللہ خان کی کارکردگی پر ان کو اعتماد تھا، انہوں نے کراچی کو بجٹ دینا شروع کیا۔ کراچی میں کام کرنے والے جتنے کارپوریٹ ادارے ہیں، نعمت اللہ خان نے جن کو آن بورڈ لیا، جنرل پرویز مشرف کو صدارت پہ بٹھا کر کے انہوں نے سب کو کہا کہ بھائی کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالو۔ جنرل مشرف نے کہا بسم اللہ، اور اس کے بعد کراچی میں تعمیر و ترقی کا ایک دور شروع ہوا، پبلک پارکس بنے، ہم نے یہاں UTS بسیں، اسکینیا بسیں چلتی ہوئی دیکھی، ہم نے یہاں فلائی اوورز بنتے ہوئے دیکھے۔ آپ کدھر تھے؟ آپ تو کہیں نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ٹیلی فون آپریٹر کوئی مصطفیٰ کمال نام کا بھی 90 پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا جب تک آپ کو لاد نہیں دیا گیا۔ آپ آئے، آپ نے بھی کام کیا۔ اگر میں جھوٹ بولنا چاہتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ نے کام نہیں کیا، لیکن پہلی بات یہ کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، اور دوسرا میں عادی مجرم نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ مجھے یہ بولنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بالکل کام کیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ایسے آبجیکشنیبل کام بھی کیے جو آج میری روزی روٹی کا ذریعہ بنے۔ میں دیکھیے 1 گھنٹے سے کھیل رہا ہوں بیٹا ہوا۔ آپ اکیلے تھوڑی چودھری تھے بھائی، ہم سب بھی اس وقت اس ملک میں موجود تھے۔ MQM کے لڑکوں سے میں نے آپ کو مطلب اب سنتے دیکھا ہے، میں بھی اسی شہر میں تھا حضور، ایسا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں آج یہ شہر انسانوں کی اس دنیا میں 4 بدترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو پھر آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے اپنی اس ناکامی پر؟ پھر وہ 25,000 روپے والا وہ یوٹیوبر بیچارہ جو ہر وقت چپل پہن کر کے، اللہ معاف کرے پتہ نہیں، وہ میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو انٹرویو دیتے ہوئے پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ آج ہم جہاں پہ ہیں وہاں ہم کراچی کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا حضور؟ آپ نے کراچی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں دیا، اور در حقیقت آپ کا یہی سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے جو آج کی اس ایپیسوڈ میں ثابت کرنا مقصود ہے کہ آپ لوگ گھسپیٹیے ہیں، آپ متحدہ نہیں ہیں، آپ PSP ہیں، آپ لادے گئے ہیں، آپ لاد دو لدا دو لادنے والے کا پتہ دو والے حضرات ہیں۔ آپ کا متحدہ سے تعلق بالکل اتنا ہی ہے جتنا کسی گناہگار کا کسی عبادت سے ہوا کرتا ہے۔ کیا بریک کا ٹائم ہو گیا کیا؟ یہ متحدہ کے شو بڑے مزے ہوتے ہیں۔ بریک لیجئے، اس کے بعد دوبارہ اپنی کہانی کو جاری کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچیں۔ کل کے شو میں ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ کی وہ خدشے پر مبنی بیان آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر 8 یا 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ سیلاب آئے تو کچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، گویا کچے والے اپنے جو ہیں وہ کہیں مضروب نہ ہو جائیں۔ آج اسی بیان کی تھوڑی سی تفسیر کی ہے ہمارے سینئر وزیر صاحب نے، نام ہے شرجیل انعام میمن، فرماتے ہیں کچے کے رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ اگلا بیان ان کا ہے سپر فلڈ کے پیش نظر کچا چھوڑنا فائدہ مند ہوگا۔ کیا اللہ کا واسطہ کچے والوں اب تو سن لو۔ مطلب پیپلز پارٹی کیا 1 دن کی چھٹی کروا دے تم لوگوں کے لیے؟ یار کوئی خدا کا خوف کرو، مطلب آپریشن ہو رہا ہے وہ نہیں ہونے دیتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟
کچوں کے بس یہی رہ گیا کہ اب کسی محفل میں باقاعدہ سندھ کا کوئی وزیر جو ہے وہ باقاعدہ کچے کے رہائشیوں کے لیے، جن سے شاید سب سے زیادہ کام پڑتا ہوگا، ان کے لیے جو ہے وہ دم درود کی محفل وغیرہ کروا دے، ان کے لیے بریانیاں وغیرہ بنوا کر کے اور ان تک پہنچانے کا کام شروع کر دے۔ ایک آدمی رکھا ہوا انہوں نے اپنا والا، اس کو کہہ دیں گے کہ جا بھائی یہ سماج سیوا کا دھندا جو ہم نے تجھے کھول کر کے دیا ہوا ہے وہاں پہنچانا شروع کر دے۔ لیکن پھر بھی یہ وقت ہے امتحان کا، یہ ذرا کٹھن گھڑی ہے۔ اس وقت صبح سے شام تک اداکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ کوئی جا رہا ہے جا کر کے کسی بند پہ جو ہے وہ تصویر کھنچوا رہا ہے، کوئی جا کر کے کہہ رہا ہے ہماری ساری تیاری پوری ہے، اور میں اسی وقت سے تھر تھر کانپ رہا ہوں، کیونکہ ان کی تیاری اس وقت بھی پوری تھی جب کراچی میں بارش نہیں ہوئی تھی، اور ان کی تیاری یہاں بھی پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحم کرے ہمارا کام لگنا شاید رہ ہی گیا ہے۔ ابھی آج پیشن گوئی ہوئی ہے کہ جی 7 سے 11 تاریخ تک کراچی میں سپر فلڈ جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا جو ہے وہ خدشہ ہے، اللہ معاف کرے، اور اگر کہیں آ گیا تو یہ اپنی یہ والی پریس ریلیز دکھا کر کے اور ان کی جان چھوٹنے کا موقع آ جائے گا۔ مرتضیٰ وہاب نکلیں گے اور نکل کر کے کوئی ویڈیو جو ہے دھائیں سے ڈال دیں گے سوشل میڈیا پہ، کسی گلی میں کھڑے ہو کر کے جو بالکل ٹناٹن چل رہی ہوگی، اوکے چل رہی ہوگی، مرتضیٰ وہاب کا زہریلا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی ویڈیو ڈال دے گا اور کہے گا دیکھیں میں تو خود کھڑا ہوں، وی آئی پی چل رہا ہے۔ سعید غنی صاحب کو بھی جانے کا شوق ہوتا ہے کہیں، وہ ان کو بھی مرتضیٰ وہاب کو دیکھ کر کے اور تحریک ملی ہے، وہ جا کر کے آئیے چندری گڑھ روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریڈ زون ہے بھائی، وہاں تو ہونا ہی چاہیے سب کچھ، تو وہاں کھڑے ہو کر کے وی آئی پی ویڈیو ڈال کر کے اور عوام کا دل جلائیں گے۔ اللہ کرے بھائی کراچی والے بچے نہ بچیں، کچے والے بچ جائیں۔ سندھ حکومت بھائی میں تو کہہ رہا ہوں چھٹی کا اعلان کر دو، کچے والوں کو کہیں منتقل کرو۔ ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ہمارے پروگرام کے اختتام کا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچیں۔ کل کے شو میں ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ کی وہ خدشے پر مبنی بیان آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر 8 یا 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ سیلاب آئے تو کچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، گویا کچے والے اپنے جو ہیں وہ کہیں مضروب نہ ہو جائیں۔ آج اسی بیان کی تھوڑی سی تفسیر کی ہے ہمارے سینئر وزیر صاحب نے، نام ہے شرجیل انعام میمن، فرماتے ہیں کچے کے رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ اگلا بیان ان کا ہے سپر فلڈ کے پیش نظر کچا چھوڑنا فائدہ مند ہوگا۔ کیا اللہ کا واسطہ کچے والوں اب تو سن لو۔ مطلب پیپلز پارٹی کیا ایک دن کی چھٹی کروا دے تم لوگوں کے لیے؟ یار کوئی خدا کا خوف کرو، مطلب آپریشن ہو رہا ہے وہ نہیں ہونے دیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچوں کے بس یہی رہ گیا کہ اب کسی محفل میں باقاعدہ سندھ کا کوئی وزیر جو ہے وہ باقاعدہ کچے کے رہائشیوں کے لیے، جن سے شاید سب سے زیادہ کام پڑتا ہوگا، ان کے لیے جو ہے وہ دم درود کی محفل وغیرہ کروا دے، ان کے لیے بریانیاں وغیرہ بنوا کر کے اور ان تک پہنچانے کا کام شروع کر دے۔ ایک آدمی رکھا ہوا انہوں نے اپنا والا، اس کو کہہ دیں گے کہ جا بھائی یہ سماج سیوا کا دھندا جو ہم نے تجھے کھول کر کے دیا ہوا ہے وہاں پہنچانا شروع کر دے۔ لیکن پھر بھی یہ وقت ہے امتحان کا، یہ ذرا کٹھن گھڑی ہے۔ اس وقت صبح سے شام تک اداکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ کوئی جا رہا ہے جا کر کے کسی بند پہ جو ہے وہ تصویر کھنچوا رہا ہے، کوئی جا کر کے کہہ رہا ہے ہماری ساری تیاری پوری ہے، اور میں اسی وقت سے تھر تھر کانپ رہا ہوں، کیونکہ ان کی تیاری اس وقت بھی پوری تھی جب کراچی میں بارش نہیں ہوئی تھی، اور ان کی تیاری یہاں بھی پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحم کرے ہمارا کام لگنا شاید رہ ہی گیا ہے۔ ابھی آج پیشن گوئی ہوئی ہے کہ جی 7 سے 11 تاریخ تک کراچی میں سپر فلڈ جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا جو ہے وہ خدشہ ہے، اللہ معاف کرے، اور اگر کہیں آ گیا تو یہ اپنی یہ والی پریس ریلیز دکھا کر کے اور ان کی جان چھوٹنے کا موقع آ جائے گا۔ مرتضیٰ وہاب نکلیں گے اور نکل کر کے کوئی ویڈیو جو ہے دھائیں سے ڈال دیں گے سوشل میڈیا پہ، کسی گلی میں کھڑے ہو کر کے جو بالکل ٹناٹن چل رہی ہوگی، اوکے چل رہی ہوگی، مرتضیٰ وہاب کا زہریلا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی ویڈیو ڈال دے گا اور کہے گا دیکھیں میں تو خود کھڑا ہوں، وی آئی پی چل رہا ہے۔ سعید غنی صاحب کو بھی جانے کا شوق ہوتا ہے کہیں، وہ ان کو بھی مرتضیٰ وہاب کو دیکھ کر کے اور تحریک ملی ہے، وہ جا کر کے آئیے چندری گڑھ روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریڈ زون ہے بھائی، وہاں تو ہونا ہی چاہیے سب کچھ، تو وہاں کھڑے ہو کر کے وی آئی پی ویڈیو ڈال کر کے اور عوام کا دل جلائیں گے۔ اللہ کرے بھائی کراچی والے بچے نہ بچیں، کچے والے بچ جائیں۔ سندھ حکومت بھائی میں تو کہہ رہا ہوں چھٹی کا اعلان کر دو، کچے والوں کو کہیں منتقل کرو۔ ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ہمارے پروگرام کے اختتام کا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔